الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. حضرات، اللہ کے آخری نبی جن کا نام نامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے دور میں دنیا کی دو جو عظیم بڑی بڑی مملکتیں اور طاقتیں تھیں اور بڑے بڑے جو ملک تھے، ایک رومی حکومت تھی جس کے بادشاہ کو وہ کیسر کہتے تھے، اور ایک ایرانی حکومت تھی جس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے. پچھلے جمعہ کے خطبے میں اللہ کے فضل سے یہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پوری دنیا کے لیے پیغمبر اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، اپنا پیغام ہدایت جو ہے یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں. تو نبی علیہ السلام نے مختلف لوگوں کو، مختلف بادشاہوں کو ان کی بادشاہت کے اندر جا کے بندے بھیجے کہ جا کے ان کو پیغام سنایا جائے کہ اللہ کا آخری نبی محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلا جمعہ رومی بادشاہ جو ہرقل تھا، ہرکولیس، اس کے بارے میں بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے اس کو خط لکھا اور اس کا کیا جواب ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے پھر دوسرا خط، یہ خط ایک اور، یہ ایران کا جو بادشاہ تھا جسے کسریٰ کہتے تھے، ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، نام جو اس کا تھا یہ تھا خسرو پرویز بن ہرمز بن نوشیروان. یہ نوشیروان کا پوتا تھا. پرویز اس کا نام عام طور پہ مشہور ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام خط لکھا اور اس کو بتایا جائے. مقصد تھا کہ اللہ کے آخری نبی آ گئے ہیں، تم ان کے پیچھے لگ جاؤ اگر دنیا اور آخرت میں خیر چاہتے ہو. یہ پرویز کی جو حکومت تھی، یہ کسریٰ کی، تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنی بڑی حکومت آج تک اس کائنات میں، اس دنیا میں اتنی پرانی حکومت کبھی کسی کے نہیں ہوئی. بڑی بات ہے. مثال کے طور پہ یہ کل ہمارے ہاں یہ منگولوں کی حکومت تھی، یہ جسے مغلیہ کہتے ہیں. یہ منگولوں کی حکومت تھی، 300-350 سال چلی، ختم.
کسی کی 400 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 600 سال حکومت. ان کی یہ جو پرویز کا خاندان تھا، یہ کسریٰ کے ایرانی بادشاہ، اس کے بارے میں کئی تاریخ دان نے یہ لکھا ہے 2500 سال سے بادشاہت ان کے پاس تھی. باپ بھی، دادا بھی، پردادا بھی، لگڑ دادا بھی، دگڑ دادا بھی، پگڑ دادا بھی، اوپر بھی جو یہ بات ایسی حکومت تھی. اتنی دیر سے پھر ان کی اولاد، ان کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، لگڑ پوتے، سگڑ، یہ سارے ملک کے اوپر ان کا انتظامیہ ان کی اوپر سے یہ ان کی اتنی اولاد تھی. بڑی مضبوط یہ حکومت تھی. بلکہ ایشیا یہ نہیں بلکہ مشرقی دنیا، جو آدھی دنیا، یہ مشرق کا سارا علاقہ، یہ ہندوستان، یہ پاکستان، یہ ایران، یہ افغانستان، یہ آگے عراق، آگے یمن، بحرین، کویت، یہ سارے علاقے اور نیچے دا کے سارے جتنے بھی تھے، یہ تمام اس علاقے کے اوپر ان کی حکومت تقریباً آدھی دنیا کے اوپر، یعنی آدھی مشرقی دنیا کے اوپر ان کی حکومت تھی. اور یہ ایسی زبردست حکومت تھی کہ اس نے اپنے مقابلے کی جو رومی عیسائی حکومت تھی کسریٰ کی، کیسر کی، کئی دفعہ اس نے شکست دے کے اس کے علاقوں کو چھین لیا تھا. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، خط لکھ کے خط کے اوپر مہر لگائی، اور نبی علیہ السلام نے اپنے ایک پیارے صحابی جو اس علاقے کی زبان جانتے تھے، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خط دیا اور ان کو کہا کہ خط لے کے جائے. یہ مکہ شریف اور یہ مدینہ شریف کے بالکل مشرق کی طرف جو علاقے ہیں، یہ بحرین کا، یہ یمن کا، اس کے ساتھ کویت کا، اس کے ساتھ مسقط کا، یہ جتنے علاقے تھے نا سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے ایرانی بادشاہ کسریٰ کے زیر کنٹرول تھے. اور اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹاؤٹ جو تھے نا گورنر، یہ اس علاقوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے. اور بادشاہ کو اگر کوئی خط لکھتا، بادشاہ کبھی کسی کا خط نہیں سنتا تھا. پہلے کہتا تھا خط میرے وہ جو ٹاؤٹ، وہ جو سردار میں نے بنائے ہوئے ہیں، اس علاقے پہ یہ، اس علاقے پہ یہ، اس علاقے پہ یہ خط ان کو جائے. اور وہ اگر کہیں خط پڑھنے کے لائق ہے تو میں پھر پڑھوں گا. اتنا متکبرہ انسان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کے بحرین جو رستے میں آتا تھا، آج کل جسے بحرین کہتے ہیں، یہ بحرین کا جو اس وقت حکمران تھا منذر بن ساوا، نبی علیہ السلام نے اس کی طرف حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا کہ جاؤ تم خط لے کے اس گورنر کے پاس جاؤ، وہ اوکے کرے گا اور وہ خط جو ہوگا پھر آگے کسریٰ بادشاہ کو وہ پہنچا دے گا. تو بادشاہ نے تب پڑھنا ہے. اللہ کا کرنا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب حاکم یہ بحرین کے پاس گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنا ایک آدمی ساتھ بھیجا کہ یہ خط جو ہے یہ بادشاہ کے پاس لے کے جانا ہے، کسریٰ کے پاس. خط جو تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پرویز جو بادشاہ تھا ایران کا، اس کے دربار لگا ہوا تھا کہ یہ خط نبی علیہ السلام کا اس دربار کے اندر، وہ آدمی جو اس کے ٹاؤٹ کا آدمی تھا وہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ، دونوں یہ دربار کے اندر داخل ہوئے. اجازت لے کے وہ اس ٹاؤٹ آدمی جو تھا اس نے آ کے کہا کہ یہ خط جو ہے یہ آیا ہے، ہم اس کو ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ خط آپ کے نام ہے. بادشاہ نے کسریٰ جو بیٹھا ہوا تھا، یہ کسریٰ کی حکومت جو ہے ساری، یعنی ایرانی بادشاہ پرویز کی حکومت جو تھی، یہ یاد رکھیں یہ آگ کے پجاری تھے. وہ کم سمجھتے تھے کہ آگ جو ہے نا یہ دنیا کا اصل خدا ہے، آگ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. مثلاً وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مکان بنانا ہے، اینٹ بنانی ہے تو یہ بھی آگ کے اندر پکائی جانی ہے. اگر کو آپ نے ہتھیار بنانا ہے تو وہ بھی آگ کے اندر پکا کے، لوہا، پتل، سلور، جو کچھ بنانا ہے، تلوار بنانی ہے، پلیٹ بنانی ہے، ہنڈیا بنانی ہے، چمچہ بنانا ہے، یہ آگ جو ہوتی ہے نا،
اور بندے کے اندر بھی آگ ہوتی ہے اور عورت کے اندر بھی آگ. یہ آگ ہی ساری زندگی کا اور دنیا کا یہ سارا سسٹم چلا رہی ہے. اور یہ اوپر دیکھیں تو یہ اوپر جو سورج ہے یہ بھی آگ ہے. وہ اس قسم کی گفتگو کر کے بے وقوفوں والی, جی آگ ہی اصل میں خدا ہے. آگ کی یہ پوجا کرتا تھا یہ پرویز بادشاہ, اور اس کے صرف آگ کی پوجا نہیں کرتے تھے. اور ان کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کے نزدیک اس کو مجوسی کہتے ہیں. یہ مجوسی لوگوں کے اندر جو رشتہ ہے نا, رشتہ یہ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ کوئی نہیں ہوتا. ان کے اندر یہ تھا کہ جس آدمی کو جو لڑکی پسند ہے اس کی سکی بہن کیوں نہ ہو, اس کی ماں کیوں نہ ہو, اس کی بیٹی کیوں نہ ہو, اس کا ابا کیوں نہ, جو بھی عورت کا اگر والد اس کو پسند ہے, اس کا بھائی, اس کا ماموں, اس کا نانا, جو بھی اس کو پسند ہے وہ اس کے ساتھ رشتہ کر سکتا ہے. اس قسم کی گندی اور ایسا ذلیل قسم کا یہ مذہب تھا جسے کہتے ہیں آتش پرستوں کا مجوسی دین. بادشاہ نے کہا کہ لاؤ, دربار کے اندر آگ جل رہی تھی کہ یہ ہمارا خدا جو ہے نا یہ چل رہا ہے. خط لایا گیا بادشاہ کے سامنے. بادشاہ نے کہا پڑھو جی خط کیا ہے. اس نے خط پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے, ساری زندگی کوئی بھی کام اچھا کیا تو پہلے بسم اللہ الرحمن. آپ کے تو سارے کام ہی اچھے تھے نا. نبی علیہ السلام کا حکم بھی یہ ہے کوئی بھی کام اچھا بھلا جو کرنا ہو نا وہ بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے. خط بھی لکھا جائے بسم اللہ. آپ نے بسم اللہ کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد الرسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ادعوک بدعایت اللہ فإنی انا رسول اللہ الی الناس کلہم لینذر من کان حیا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَسْلِمْ تَسْلَمْ أَسْلِمْ تَسْلَمْ فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمُ الْمَجُوسِ. یہ ختمہ خط ہے سونے محمد الرسول اللہ کا. اللہ کی قسم میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ہمیں اپنی خوش قسمتی کا پتہ ہی نہیں. اور آج یہ وہ خط جو میں نے عربی میں سنایا ہے یہ امام کائنات محمد الرسول اللہ کا خط ہے. آپ خوش قسمت ہو کہ جن کے کانوں نے وہ خط سنا ہے. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ کی احادیث سنتے ہیں. خوش قسمت لوگ ہیں جو ان کے اوپر عمل کرتے ہیں. اس دنیا میں بے شمار لوگ پیدا ہوئے, جوان ہوئے, بیاہ شادی پتہ نہیں کیا کہ یہاں تک کہ مر گئے. ساری زندگی محمد الرسول اللہ کی ایک حدیث بھی نہیں سنے. کوئی جنگلوں میں مر گیا, کوئی امریکہ میں مر گیا, کوئی افغانستان میں مر گیا, کوئی آگے جا کے اوپر کینیڈا میں مر گیا, کوئی افریقہ. کائنات کے امام کا ایک لفظ تک ان کے کانوں میں اصلی عربی کی زبان کا نہیں پڑا. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں یہ پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. خط کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد الرسول اللہ. یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا جا رہا ہے الی کسریٰ عظیم فارس. کسریٰ بادشاہ جو ایران کا بادشاہ ہے یہ اس کی طرف خط ہے. یہ خط شروع ہو رہا ہے کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے. کسریٰ بادشاہ جو پرویز ہے یہ اس کے نام لکھا جا رہا ہے. سلام علی من اتبع الہدی. سلامتی اس کو دنیا اور آخرت میں یاد رکھنا صرف اس انسان کو ملے گی جو اللہ کی ہدایت پہ زندگی گزارے گا. اے بادشاہ یاد رکھنا سلامتی نہیں ہے, نہ دنیا میں سلامتی ہے, نہ قبر میں سلامتی ہے, نہ قیامت کے دن جہنم سے سلامتی ہے. جس آدمی نے اللہ کی ہدایت کو نہیں مانا کوئی سلامتی نہیں اس.
وہ 4 دن کی دنیا کھا پی کے یاشیاں کر کے گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے جی بڑی میری فیکٹریاں ہیں، جی بڑا میرا فلاں ہے، بڑے بڑے گھر ہیں. یہ ہندوؤں، مجوسیوں، یہودیوں، غیر مسلموں کی طرح زندگی گزار کے چلا گیا اگر ہدایت کی زندگی نہیں ملی. آپ نے پہلی بات یہ کہی سلام علی من اتبع الہدی. جس آدمی نے اللہ کی ہدایت کے اوپر زندگی گزاری اصل میں سلامتی اس کو ہے. وآمن باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان کامل لے کے آیا کہ اس کائنات کا مالک اور خالق اور مشکل کشا اور حاجت روا اور عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے. وہ ازل سے ہے، ساری کائنات فانی ہے، ایک اس کی ذات ہے جو ہمیشہ ہی باقی رہنے والی ہے. ساری دنیا کو زوال ہے. جو دنیا میں آیا ہے وہ نیک سے نیک ہے، نیک سے نیک ہے، نیک سے نیک. آخر ایک دن ایسا ہوا کہ روح نکل گئی اور وہ چلا گیا. نام باقی ایک شہنشاہ کائنات اللہ کا نام باقی رہے. وآمن باللہ ورسولہ، سلامتی اس کے اوپر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر پکا ایمان رکھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھے کہ آپ جو دنیا میں آئے ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس وقت ہدایت جو ہے اس کا ایک ہی رستہ ہے. ایک رستہ ہے کیا؟ محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگ جاؤ، ہدایت ہے بس. اس کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی رستے ہیں وہ تمام کے تمام رستے گمراہی کے اور جہنم کے رستے ہیں. ایک رستہ محمد الرسول اللہ کا جو ہدایت کا رستہ اور جنت کا رستہ. وَشَهِدَ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور وہ بندہ یہ بھی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ مالک المشکل کشا عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا شریک تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. اکیلا ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کے کاموں میں کوئی شراکت والا نہیں. اس کائنات کو بنانے میں کوئی اس کا شریک نہیں، اب چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اکیلا ہی چلا رہا ہے. اس کائنات کا کوئی حصہ جو ہے یہ جی 11واں حصہ فلاں بندے کے نام ہے، یہ جی 5واں حصہ فلاں بندے کے نام، 7واں، کوئی تمام کے تمام یہ جھوٹ ہیں. اس کائنات کا ایک ذرے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں. وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ بھی یقین رکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے انسان ہیں، لیکن اللہ نے ان کو نبی اور رسول اور نبیوں کا امام بنا دیا. یہ یقین رکھے. اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا ادعوک بدعایت اللہ، اے بادشاہ، اے پرویز بادشاہ، میں تجھے جو دعوت دے رہا ہوں میں اپنے پاس سے نہیں دے رہا، یہ دعوت آسمان سے اتری ہے، یہ اللہ کی دعوت ہے جو اللہ نے مجھے نبی بنا کے مجھے کہا کہ لوگوں کو پہنچاؤ. میں تمہیں اس لیے پہنچا رہا ہوں. بدعایت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ یہ دعوت جو ہے یہ پوری دنیا کو سناؤ، میں اس لیے تمہیں بادشاہ یہ کر رہا ہوں. فَإِنِّي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ. اب اس کائنات میں ایک امام ہے، اس کائنات میں ایک قائد ہے، اس کائنات میں ایک لیڈر ہے، اس کائنات میں ایک قائد اور قائد اعظم جو ہے وہ ایک محمد الرسول اللہ، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں. ہدایت اگر کوئی چاہتا ہے تو ان کے پیچھے لگ جائے. اِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، وہ عرب ہے، وہ عجم ہے، وہ امریکہ ہے، وہ افریقہ ہے، وہ یورپ ہے، وہ آسٹریلیا ہے، وہ اوپر انٹارکٹیکا کا کوئی علاقہ بھی ہے، لیڈر ایک محمد الرسول اللہ. بس یہ یاد رکھو. نہ کوئی امام ہے ان کے ہوتے ہوئے، نہ کوئی امام اعظم ہے، نہ امام اصغر ہے، کوئی اور امامت نہیں چلتی. ایک امامت محمد الرسول اللہ کی بس چلتی ہے، ایک ہے. وہ لوگوں، ساری کائنات کی طرف اللہ نے مجھے دیا ہے، بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ لوگ جو جن کا دل زندہ ہے یا وہ زندہ لوگ ہیں میں ان کو ڈراؤں کہ لوگوں ڈر جاؤ، اللہ سے گناہ نہ کرو، اللہ کی باتیں مان لو، جنت میں چلے جاؤ گے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور میں کہ کیا دنیا کے اندر لوگوں کو اس لیے ڈرا ہوں کل قیامت کے دن کوئی اللہ کو یہ نہ کہہ سکے مجھے تو کسی نے اللہ کا پیغام ہی نہیں دیا. لوگوں، میں گھر گھر
خود جا کے, گلی گلی جا کے, کوچا کوچا جا کے, بستی بستی جا کے, شہر شہر, اور جہاں نہیں گیا یہ میرا خط گیا ان کی طرف کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں, اب ان کے پیچھے لگ جاؤ بس. اور آخر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلم تسلم, مان جاؤ, میری بات مان جاؤ اگر دنیا میں سلامتی اور آخرت میں سلامتی چاہتے ہو. فَإِنْ أَبَيْتَ, لیکن اے بادشاہ اگر تو نہیں نہ مانے گا, فَعَلَيْكَ اسْمُ الْبُجُوء, تیرے اوپر سارا گناہ ہوگا, جتنی تیری رعایت تیری وجہ سے مسلمان نہیں ہوگی تیرے اوپر گناہ ہے سارے. یہ سارے کا سارا جب خط پڑھا, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال جرت کے ساتھ صاف صاف باتیں, واضح واضح باتیں کہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میرے علاوہ کہ یاد رکھیں میرے رستے کے علاوہ کوئی رستہ ہدایت کا نہیں, ایک ہی رستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے, باقی سب گمراہی کے رستے ہیں. یہ باتیں ساری بڑی ایک جرت مند انسان جو ہوتا ہے, یہ جو غیرت مند, یہ وہی کہہ سکتا ہے اتنے جرت کے ساتھ. بادشاہ نے جب یہ سارا سنا, سب سے پہلے بادشاہ کے اندر یہ کمانڈ آ گیا, وہ میں تو ادھی دنیا کا بادشاہ ہوں, یہ کون مجھے للکارنے والا ہے, اور علاقہ بھی کون سا, یہ مکہ مدینہ کا یہ علاقہ جو ہے, ان کو لوگ کہتے تھے بدو لوگ رہتے ہیں, بدو پینڈو لوگ ہیں, نہ ان کے پاس ہے نہ کوئی چج ہے, نہ ہنر ہے, نہ تیر ہے, نہ تلوار ہے, نہ کوئی چیز بناتے ہیں, نہ کوئی ان کے پاس کھیتی ہے, نہ باڑی ہے, نہ صنعت ہے, نہ کوئی چیز ہے, نہ آرمی ہے, نہ اسلحہ ہے, نہ کوئی زرے ہیں, نہ خود. وہ یہ لوگ, سب سے پہلے بادشاہ نے کہا اوہو, اس نے بڑے غلیظ الفاظ استعمال کیے, اس قسم کے اللہ ہمیں معاف کرے. کہنے لگا یہ میرے ادنا قسم کے غلام اور مجھے خط لکھ دیا. بادشاہ کا یہ مطلب تھا کہ یہ ادنا قسم کے غلام ہیں, ان کو خود چاہیے تھا میرے دربار میں حاضر ہو کے مجھے سجدہ کرتے اور پھر کہتے ہم ایک عرض کرنا چاہتے ہیں, مجھے خط لکھ دیا ہے. یہ مقام ہو گیا ان بدوؤں کا, نعوذ باللہ. اور پھر ان کا یہ اتنی بڑی گستاخی, اور دوسری گستاخی کیا کہنے لگا اور یہ خط کیا شروع ہوتا ہے, میں محمد الرسول اللہ, یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف ہے. کسرا بادشاہ کے. کہنے لگا پہلا نام اپنا محمد الرسول اللہ اور میرا نام بعد میں جو شہنشاہ ہوں, میرا نام بعد میں. یہ بات لوگوں یاد رکھیں, شہنشاہ کا مطلب ہوتا ہے سارے بادشاہوں کا بادشاہ. اللہ کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ اس کائنات میں نہیں ہے. کوئی نبی ہے, کوئی پیغمبر ہے, تمام کے تمام کو بادشاہ ہو سکتے ہیں, اپنے علاقے کے لیڈر ہو سکتے ہیں, دنیا کا کوئی بھی وہ ایک بادشاہ ہو سکتا ہے. شہنشاہ جو ہے تمام بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. اور نبی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر کہا, فرمایا لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کو شہنشاہ کبھی نہ کہنا. ہمارے ہاں تو نعتیں بنی ہوئی ہیں, شہنشاہ وا کا مدینے دیا خب مانگنا تیرے, اس قسم کی پتہ نہیں کیا قسم کی, پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا کرنی ہے کیسے. اور محمد رسول اللہ نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کو شہنشاہ نہ کہو. یہ بادشاہ کہنے لگا میں شہنشاہ, پہلے تو مجھے خط لکھتا ہے یہ جرت, اور اوپر سے اپنا نام میرے نام سے پہلے. ہوئے 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 اس نے کہا خط دو مجھے. خط لے کے, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے مزقہ کائنات کے امام کا خط لکھا ہوا اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس نے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے اس کو پھاڑ کے کر دیا. اور ایک حدیث کی کتاب میں آتا ہے, یہ صحیح بخاری کے اندر ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح بخاری کے اندر حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حرکہ, اس نے وہ لے کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے نا سارے وہاں آگ جا رہے, آگ کے اندر پھینک دیا محمد رسول اللہ کا خط. نعوذ باللہ. یہ جرت, اپنا نام پہلے. اس نے کہا اچھا میں کر لیتا ہوں اس کا. اس کے یہ جو ٹاؤٹ تھے نا, یہ بحرین وغیرہ, یہ یمن وغیرہ, یمن میں اس کا ایک ٹاؤٹ جو تھا نا بادشاہ, اس سردار جو تھا وہ بڑا فوجی قسم کا تھا, بڑا ڈاڈا سخت اور ظالم قسم کا تھا. اس نے اس بازان کو, اس کا نام تھا یمن کا, اس کو کہا کہ اپنے علاقے سے 2 بندے بہادر فوجی لے کے ان کو فوری طور پہ مدینے میں بھیجو, اور نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو گرفتار کر کے ابھی میرے دربار میں پیش کرو ان کو.
یہ جرت ہو گئی کہ مجھے خط لکھے اور اپنا نام پہلے لکھے اور یہ کہے کہ میرے پیچھے لگ جاؤ. یہ اس جو یمن کا تھا نا بازان, وہ بڑا فوجی ٹائپ جو تھا, وہ اس کا ٹاؤٹ, اس کے پاس خط پہنچا. اس نے کہا ہو, اس نے 2 بڑے جوان کڑیل جو تھے نا, چنگے تگڑے, اس نے 2 نوجوان چنے. ان دونوں نوجوانوں کو کہا جاؤ مدینہ سے نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو گرفتار کر کے لے کے آؤ اور بادشاہ کے دربار میں پیش کرو. یہ دونوں جو تھے نا وہاں سے چل پڑے. یہ چلتے 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 یہ یمن کے علاقے سے, آج کل جو سعودی عرب کا علاقہ ہے, اس کے اندر یہ داخل ہوئے. رستے کے اندر طائف کا علاقہ آتا ہے, یہاں شہنشاہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی گیا تھا, جنہوں نے بٹے مار مار کے لو لوہان کر دیا تھا. آپ کی بات نہیں مانی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے انہوں نے مار مار کے نکالا تھا. یہ بڑے مغرور تھے. وہ 2 جو تھے نا یمن کے, وہ گنڈے جو گرفتار کرنے آئے تھے نعوذ باللہ, یہ رستے میں آتے آتے طائف کے رستے سے آئے اور طائف کے سردار کو بتایا کہ ہم یمن سے آئے ہیں اور یمن کے حاکم کو حکم دیا کسرا بادشاہ نے کہ گرفتار کر کے لائے نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو. یہ طائف کے لوگ پھر انہوں نے کوئی خوش ہوئے, خوشیاں منائیاں, بڑیاں خوشیاں. کیوں؟ کہنے لگے اب پتہ چلے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب وہ بادشاہ سزا دے گا نا, وہ تو معاف ہی نہیں کرتا کسی کو. وہ بادشاہ دیکھنا اب ان کا کیا حال کرتا ہے نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کا. اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ خوشیاں منا رہے تھے. دیکھیں نہیں, ابھی دیکھنا جب گرفتار کر کے لے کے آئیں گے, ان کی جرت ہے کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو کے. وہاں سے یہ چلتے 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 یہ مدینہ شریف کے اندر یہ لوگ جو تھے نا یہ داخل ہو گئے. مدینہ کے اندر جب داخل ہوئے, اللہ کا کرنا ایسا ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے ساتھیوں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ہی یہ 2 نوجوان بڑے کڑیل, موٹے, تازے پھٹے, چنگے, اور ان کی جو تھی نا بڑی بڑی مچھیں تھی, بڑی بڑی مچھیں ان کی. داڑھی نام کی تو شے ہی نہیں تھی کوئی. یہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ ایسے دونوں بڑے تم تراک کے ساتھ اپنے آپ کو, یہ نہ جس طرح کا آرمی کا کوئی جرنیل ہوتا ہے نا, بڑا گنڈے قسم کے, کوئی گنڈے کی طرح وہ وہ دربار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ سیدھا ہی آ گئے اور آ کے ان میں سے ایک بولا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا نا, کون بندے ہیں, بندے اب اس علاقے کے نہیں اور عربی نہیں, اس علاقے کے عربی نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیان نیچے کر لیا. یہ کہنے لگے, ان میں سے ایک بولا, کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہیں تم میں سے, میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے یمن کے حاکم نے بھیجا ہے, گورنر نے, اور یمن کے حاکم کو حکم دیا کسرا نے, پرویز بادشاہ نے, کہ ان کو گرفتار کر کے محمد الرسول اللہ کو ابھی ہمارے ساتھ بھیجا جائے. کون ہے محمد الرسول اللہ؟ بلکہ انہوں نے ساتھ کہا کہ وہ شہنشاہ کا یہ آرڈر ہے, اور ساتھ کہا یاد رکھنا اگر بات مان لو گے نا تو فائدے میں رہو گے. ہم تمہیں یہاں سے پکڑ کے گرفتار کر کے لے کے جائیں گے. ہمارا بات جو سردار ہے نا, سردار بازان یمن کا, یہ تمہاری سفارش بھی کر دے گا کہ بادشاہ اس سے غلطی ہو گئی ہے, بادشاہ اس کو معاف کر دو. جو انہوں نے اپنی اس طرف سے گفتگو کی, تمہاری وہ سفارش بھی کر دے گا, اس لیے چپ کر کے اٹھ جاؤ. لیکن اگر تم نہ مانے تو یاد رکھنا تمہیں پتہ نہیں کہ کسرا بادشاہ, پرویز بادشاہ دنیا کا کتنا بڑا بادشاہ ہے, وہ تمہیں, تمہارے علاقے کو اور تمام افراد کو, سب کو وہ ملیا میٹ نعوذ باللہ کر دے گا. یہ اس نے آتے کیا, اس لیے اس نے کہا جو بھی محمد رسول اللہ ہے کھڑا ہو جائے اور فوری طور پہ ہم اس کو لینے آئے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایسے دیکھ کے آپ نے دھیان کیا, نیچے کر لیا. آپ نے فرمایا
یہ وڈی وڈی ہے مجھے، جیسے ہمارے ہاں نہیں ہوتا کہ گدھے کے اوپر دو وہ پٹھے رکھے ہوتے ہیں، ایسے ایسے جا رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی سرو رکھی ہو تو ادھر بھی دو ہے نا، وہ گدھے کے اوپر ایسے، اس طرح لمبی لمبی ان کی مونچھیں. آپ نے فرمایا یہ لمبی لمبی مونچھیں تم نے رکھی ہوئی ہیں، داڑھی منائی ہوئی ہے، یہ تمہیں کس نے حکم دیا؟ یہ کیسی شکل بنائی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے. رب وہ کہتے تھے بادشاہ کو، پرویز کو. استغفر اللہ استغفر اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی، فرمایا مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مونچھوں کو کم کیا جائے اور داڑھی کو بڑھایا جائے. تم کل آنا میرے دربار میرے پاس، میں پھر کل تمہیں بات کروں گا تمہارے ساتھ. وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں. ایک آدمی نے ساری گفتگو کی، دوسرا آدمی دیکھتا رہا کہ یہ محمد الرسول اللہ یہ کون ہے، کیسے بات کرتے ہیں، یہ کس قسم کا رویہ ہے، ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے، یہ کس طریقے سے ان کے اندر حوصلہ، اعتماد، ان کی گفتگو، آنکھ کی شرم اور حیا اور صداقت، یہ تمام وہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھیان سے دیکھتا رہا. دوسرا کہنے لگے اچھا جی ہم کل آئیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اگلے دن جب آئے ہیں تو امام کائنات محمد الرسول اللہ کے پاس اللہ کی وحی آ چکی تھی. کیا وحی آ چکی تھی؟ کہ وہ جو کسریٰ بادشاہ ہے نا پرویز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جب یہ دونوں آئے ہیں، آپ نے فرمایا دونوں میری بات سنو، جس کو تم رب رب کہتے ہو نا اپنا کسریٰ بادشاہ پرویز، تمہارے رب کو میرے رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا قتل کرا دیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی تھی، اور کرایا بھی قتل ہے اس کے سکے بیٹے کے ہاتھوں. شیر وے اس کا نام ہے، اس نے قتل کرایا. یہ دونوں جو تھے نا یہ پنجابی میں کہا ٹھٹر گئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے پتہ کر لو، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے یہ اللہ کے کہنے سے کہتا ہے اور اللہ سچ بولتا ہے. دونوں کہنے لگے دیکھ لینا ہم نے بادشاہ کو یہ لکھ دینا خط، کل کو کلاں کو کچھ ہوا تو بادشاہ تو گستاخی کرنے والے کو معاف ہی نہیں کرتا. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اس کا پتہ کر لو. اور یہ بات میں تمہیں کہہ دوں، دو باتیں تمہیں کہہ دوں. ایک بات یہ ہے کہ جس وقت جو کسریٰ بادشاہ ہے نا پرویز ایران کے اندر، جس جگہ اس کے پاؤں ہیں اس جگہ محمد الرسول اللہ کی حکومت پہنچے گی. میری بادشاہ جو ہے وہاں تک پہنچے گی، میرا دین وہاں تک پہنچے گا. اور تم اپنے یمن کا وہ جو ٹاؤٹ ہے نا، ٹاؤٹ جس کی طرف سے تم کٹھے ہو کے دونوں آئے ہو، اس ٹاؤٹ حاکم کو کہہ دو کہ بازان چپ کر کے تم مسلمان ہو جو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم مسلمان ہو جاؤ تیرا علاقہ ہم تیرے ہی پاس رہنے دیں گے، یہاں کا حاکم تو ہی رہے گا. دونوں پریشان ہو گئے، ایسی گفتگو تو کبھی سنی نہیں تھی اتنی بہادری اور جرت کے ساتھ، اور وہ بھی کسریٰ کے بادشاہ کے ایلچیوں کے سامنے. یہ دونوں جب چلے گئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جو خط لے کے کسریٰ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تھا نا، یہ بھی وہاں سے پیدل چلتا 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 یہ بھی مدینہ کے اندر آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے عبداللہ نے حضرت بتایا، حضرت عبداللہ بن حذافہ نے، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کے خط کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے. میں نے خط جب بادشاہ کے دربار میں پڑھا گیا تو بادشاہ نے پکڑ کے آپ کے خط کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے آگ کے اندر ان کو پھینک دیا. یہ آ کے محمد رسول اللہ کو رپورٹ دی. حضرت عبداللہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حدیث میں آتا ہے دعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمزقوا کل ممزق. اس وقت پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، یا اللہ جنہوں نے تیرے نبی تیرے محبوب کا خط پاڑ کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے جلا دیا نا، یا اللہ ان کے ملک اور ان کی بادشاہیوں کو بھی تو ٹوٹے ٹوٹے ہی کر دے ساری کو. ایک تو بادشاہ مارا گیا، وہ خبیث پرویز جس کا نام تھا. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مسلمان بھی عجیب قسم کے لوگ ہیں. او لوگو،
اور مسلمان جو ہوتا ہے یہ نام کا بھی مسلمان ہوتا ہے, کام کا بھی مسلمان ہوتا ہے, حرکتوں کا بھی مسلمان ہوتا ہے, اعمال کا بھی مسلمان ہوتا ہے. مسلمان ہو کے نام کئیوں نے پرویز رکھا ہوا ہے, شرم حیا نہیں ہے. اور کئی تو باہر ہمارے پاکستان میں ایسے ایسے لد قسم کے حکمران جو تھے, انہوں نے نام ہی پرویز مشرف رکھا ہوا ہے. اور جس نے کسی کافر بادشاہ نے بھی ایسا کام نہیں کیا کہ محمد رسول اللہ کے خط کو پکڑ کے ایسے وہ آگ میں جلا کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے جلا دیا تھا. اور ہمارے ہاں مسلمانوں کو شرم یا نہیں ہے کہ اس ذلیل کا نام رکھ لیا اپنے بچوں کا, جی پرویز پرویز پرویز. یہ بات یاد رکھیں, دھیان سے سمجھ لیں, آج کے بعد دھیان سے سمجھ لیں, کائنات کے رب کی قسم اگر کوئی اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھ لے یا پرویز رکھ لے, دونوں ایک ہی بات ہے. وہ بھی کافر ہے, یہ بھی کافر ہے. وہ بھی گستاخ ہے محمد رسول اللہ کا, یہ بھی گستاخ ہے محمد رسول اللہ کا. اپنے بچوں کے نام ابو جہل رکھ لے, ابو لہب رکھ لے, فرعون رکھ لے, یا وہ فرعون رکھ لے یا پرویز رکھ لے, ایک ہی بات ہے. اور کئی تو ہمارے ہاں مسلمان ایسے ہیں, ایٹے پاگل ہیں, اتنے کم عقل ہیں, انہوں نے بچے کا نام رکھا ہوا ہے محمد پرویز, استغفر اللہ. اور کئیوں نے پرویز احمد. اور نبی کے نام کے ساتھ کافر کا نام لگایا جا سکتا ہے؟ نبی کے نام کو لگا لے کہ محمد کے ساتھ آگے کوئی اور کفر کا نام لکھا لے. کوئی شرم یار بھی ہونی چاہیے مسلمان کو. کوئی غیرت ہی نہیں, محمد رسول اللہ سے تعلق نہیں ہے تمہارا. اور کل قیامت کے دن اللہ نے اگر ناموں کے اوپر ہی فیصلہ کر لیا تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ یہ بات دھیان سے سمجھ لیں, یہ حدیث دھیان سے سن لیں. کیا کائنات کے رب کی قسم یہ محمد رسول اللہ کی حدیث ہے. فرمایا میں قیامت کے دن تمہارے ناموں سے تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرے ساتھ تعلق کیا ہے. اور جنہوں نے پرویز نام رکھا ہوگا, اور کیا بتاؤ گے محمد رسول اللہ کہ میرا یہ تعلق ہے کہ تمہارا خط بھی جنہوں نے پکڑ کے پھاڑ کے جلا ڈالا تھا, کیا جواب دو گے ان کو؟ وہ غیرت بھی ہونی چاہیے مسلمان کے اندر. فرمایا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو تمہاری پیشانیوں سے نماز سے پہلے وضو کرتے ہو نا, بھی یہ پیشانی جو ہوگی نا یہ چمک رہی ہوگی, یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے, پاؤں چمک رہے ہوں گے. ایک تو میں ان سے پہچانوں گا اور دوسرے میں ناموں سے پہچانوں گا قیامت کے دن. یہ حدیث دھیان سے سن لیں, ہو سکتا کئی لوگوں نے آج پہلی دفعہ سنی ہو. یہ پرویز بادشاہ کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یمزقوا کل ممزق, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ٹوٹے ٹوٹے کر دے. پہلے تو یہ ہوا کہ رات کے وقت یہ بادشاہ پرویز سویا ہوا تھا, اس کا بیٹا اٹھا, اس نے کہا ابا مرد ہی نہیں برے گا تو میں بادشاہ بنا گا نا. اس نے آرام سے رات کے وقت تلوار کے ساتھ اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے. بیٹے نے باپ کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے. اور بیٹا نہیں کر رہا, یہ بد دعا ہے محمد رسول اللہ کی جو اللہ نے قبول کی ہوئی ہے. کرنے کے بعد پھر اس نے خط کو جلایا تھا, محمد رسول اللہ کے خط کو ہر رکہو جلا دیا. اور صبح کے وقت انہوں نے کہا پتہ نہیں, دیکھے جی مار گیا کوئی, ایسے ہو گیا, چلو پھر ابے کی لاش کو جلا ہی دے. لاش کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلوایا. پھر یاد رکھیں لوگوں, تمہیں پتہ ہی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹے نے ایک تو یہ کیا اور اس کی سلطنت, بیٹا بن گیا. اب نبی علیہ السلام نے تو دعا کی تھی اللہ اس کی سلطنت کو بھی ٹوٹے ٹوٹے کرائے, ختم کرائے. اب بیٹے کے پاس آ گئی سلطنت کا تو کچھ نہیں نہ ہوا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات ہو گئی. آپ کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنے, ان کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے. حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں کی آرمی جو تھی یہ پھر ایران کے اندر داخل ہوئی ہے. وہ جو بد دعا محمد رسول اللہ نے کی تھی اب وہ بد دعا عمل میں آنے لگی ہے. یہ ایران کے ساتھ جب مسلمانوں کی یہ لڑائی شروع ہوئی ہے نا تو ایران کا وہ اپنے آپ کو بڑی اونچی دنیا, آدھی دنیا کے مالک سمجھتے تھے. وہاں سب سے بڑا پہلوان تھا رستم. یہ رستم پہلوان جو تھا نا یہ اپنی 1,20,000 آرمی لے کے حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں کے مقابلے میں نکلا. اور سامنے جب اس نے مسلمانوں کی حالت دیکھی
یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی بڑی بڑی لمبی برچھیاں تھیں، بڑے خود تھے اور ہاتھی تھے اور گھوڑے اور اونٹ اور نیزے، بڑا قسم کا سامان تھا اس کے پاس جدید۔ مسلمانوں کو دیکھا کئیوں کے ہاتھ میں سوٹی ہے، چھڑی پکڑی ہوئی ہے، یہ لڑنے آئے ہیں، یہ ایرانی بادشاہ کسریٰ سے لڑنے آئے، کئیوں کے ہاتھ میں چھڑی ہے، کئیوں کے ہاتھ میں تیر ہے، کئیوں کے پاس خود ہی نہیں ہے، کئیوں کے پاس گھوڑے ہی نہیں ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کئیوں نے چمڑا لے کے اپنے جوتی کے اپنے پاؤں کے ساتھ رکھ کے رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جس طرح چپلی جوتی ہم پہنتے ہیں، یہ اس طرح یہ ان کا سارا۔ رستم نے جب ان کو دیکھا نا، کہنے لگا اوے لوگوں جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہے یہ کوئی انسان نہیں، یہ کوئی اور لوگ لگتے ہیں۔ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 4 مہینے تک رستم جو تھا یہ مسلمانوں کے حاکم جو تھا نا، وہ سردار حضرت سعد کے ساتھ اس نے نا یہ خط و کتابت، یہ ہم سلو کر لیتے ہیں، ہم لڑتے نہیں، دیکھو لڑائی اچھی بات نہیں، اگر آپ کو کوئی مال دولت چاہیے، کوئی رزق چاہیے، کوئی آپ کے پاس اسلحہ نہیں، کوئی کپڑے ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ یہ 4 مہینے تک جو رستم تھا نا، جسے ہم کہتے ہیں نا بڑا رستم بنا پھرتا ہے، دنیا کا بزدل ترین انسان رستم، 4 مہینے تک کوشش کرتا رہا لڑائی نہ ہو، کیونکہ یہ شکلوں سے لگتی ہے کوئی اور ہی مخلوق ہے، کوئی انسان نہیں لگتی۔ اس کو نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو تھی فرشتوں کی، یہ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ تھی، فرشتے آسمان سے اترنے والے ان کے ساتھ تھے، نظر آتے تھے۔ 4 مہینے تک جب یہ کسی طرف بات نہیں نہ گئی تو پھر لڑائی ہو گئی، اور رستم جو تھا یہ وہاں سے بھاگ کے، یہ پیچھے دریا تھا، دریا کے اندر چھلانگ مگار کے اس نے کہا میں تو بھج جاواں، پیچھے سے مسلمان تھا، اس نے پیچھے سے جا کے تیرتے ہوئے کو اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے یہ عین سر کے اندر تلوار مار کے 2 ٹوٹے اس کو کر دیا رستم کو۔ صرف رستم کو 2 ٹوٹے نہیں کیا، 1,20,000 کی فوج ساری کی ساری پھر بھجی ہے۔ انہیں کہا یہ بندے ہی کوئی اور ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں بات ہی کوئی اور ہے، یہ سارے کے سارے جس وقت بھاگے ہیں۔ اس وقت پھر ایرانی حکومت، وہ جو محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو توڑ دے، ٹوٹے ساری کی ساری ٹوٹے ہو گئی، اور سارے ایران کے اوپر محمد رسول اللہ کے صحابی حضرت عمر فاروق کی حکومت ہو گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ 2 آدمی جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا، یہ دونوں واپس گئے۔ واپس جا کے انہوں نے نا بتایا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کسریٰ بادشاہ کو اللہ نے قتل کر دیا ہے۔ ایک نے جا کے یہ رپورٹ دی، دوسرا کہنے لگا میں دیکھتا رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمی نہیں ہے، بڑا یہ پر عزم، ایماندار اور شرم و حیا والا، صداقت والا، غیرت اور جرت والا یہ انسان ہے کوئی۔ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ کوئی عام انسان بادشاہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا، اس نے کہا یہ لکھا ہے کہ ہمارے بادشاہ کو ایرانی کو قتل کر دیا بیٹے نے، دیکھتے ہیں خبر کیا آتی ہے۔ ادھر سے خبر آ گئی کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ یہ جو یمن کا تھا نا، یہ یمن کا ٹاؤٹ، ایک تو اپنے بندے نے نبی علیہ السلام کی جو باتیں سنائی وہ سن کے، اور دوسرا کہنے لگا اور اس کا مطلب ہے اس کا رابطہ شہنشاہ کائنات اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ہے، جو ساری دنیا کی خبریں جانتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی وقت اس نے، جرنیل نے جو بازان تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے ساتھ اس کی رعایا بھی ساری کی ساری مسلمان ہو گئی۔ جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور جو ہدایت کی طرف آتے ہیں، اللہ پھر ان کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس نے بتایا بندے بھیج کے کہ محمد رسول اللہ میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر آدمی بھیجا، کہا یمن کے اوپر جو حکمرانی ہے وہ تیری رہے گی۔ وہ حکمران رہا، اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر ان کی حکمرانی چلتی رہی۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ
ہمیں توفیق دے کہ جب کی خیر کی بات، ایمانداری کی بات، کو ہدایت کی بات، یا اللہ اسے ماننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔